اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر تقسیمات الالفاظ میں تقسیم اول کہ جہاں ہم لفظ کی طرف ناظر ہیں بلحاظ ان کے لفظ واحد ہے. لفظ واحد کو جب ہم معنی کی طرف نسبت دیں تو 5 قسمیں تھی. اگر ایک معنی لفظ ایک معنی ایک تو یہ مختص ٹھیک ہے، یا پھر کبھی کبھار ایسا تھا لفظ ایک لیکن معنی متعدد تو پھر 4 قسمیں. 4 قسموں میں پھر منقول ہے، مشترک ہے، منقول ہے، مرتجل ہے اور حقیقت و مجاز ہے. حقیقت مجاز کی کل مثال نہ انہوں نے دی نہ آپ نے پوچھی. بعد میں اپنے طور پہ مطالعے کے وقت سوچ رہا تھا حقیقت و مجاز کی مثال ہی نہیں آئی نا، ذکر ہی نہیں آیا کل اس کا. مثلا اس کے لیے آپ مثال ذہن میں رکھیں کہ تھوڑا کل آخر میں عبارت اصل میں بھگا رہے تھے تو اسی وجہ سے شاید رہ گئی بات، وَإِلَّا ضرور میں دیتا مثال. جیسے لفظ اسد مشہور مثال ہے. لفظ اسد اس کی وز جو ہے وہ حیوان مفترس کے لیے ہے، وہ چیر پھاڑ کر کھانے والا حیوان، اس کے لیے وز ہے لفظ اسد کی. لیکن اسی لفظ اسد کو رجل شجاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کل یہ کیا گیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ممکن ہے کہ معانی مستعملہ بہت زیادہ ہوں، یعنی اس لفظ کو کئی معانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہو. چونکہ یہاں سے ایک خود بخود بحث واضح ہوتی ہے کہ اگر کئی ایک معانی ہوں گے تو ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ آپ کوئی نہ کوئی قرینہ لے آئیں. ایسا قرینہ کہ جو صارفہ ہو، یعنی یہ بتلانے والا ہو کہ یہ معنی موضوع اللہ سے صرف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور پھر کئی معنی کی طرف جا رہا ہے تو پھر ایک اور قرینے کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہوگا قرینہ معینہ، یعنی معین کرنے والا کہ یہ ان معانی کے درمیان سے اس معنی میں استعمال. مثلا یہ کہیں کہ میں نے، مثال یہ دی جاتی ہے کہ رأیت اسدًا فی الحمام، مشہور مثال ہے. میں نے شیر کو نہاتے ہوئے دیکھا حمام میں. اب نہاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، یہ میں اپنا کہہ رہا تھا، حمام میں. صحیح ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ حمام میں وہ جو ہے وہ انسان ہوگا، کوئی شیر تو نہانے کے لیے نہیں جائے گا فرض کریں. تو فی الحمام قرینہ ہو گیا. یہ قرینہ صارفہ بھی ہو گیا، معینہ بھی ہو گیا. ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ قرینہ ہے، معینہ اور صارفہ دونوں بن جائیں، یہ ممکن ہے. بہرحال یہ ایک چیز. دوسری اسی عبارت کے درمیان انہوں نے یعنی خود یہاں پر ایک لفظ آیا تھا آپ کی عبارت میں، پتہ نہیں کیسے ہے، البتہ یہاں پر آیا کہ وَيُسَمَّى حَقِيقِيَّةً آیا ہے، یا کے بغیر ہوگا، حقیقتاً یا کے بغیر استعمال کریں. خود اس عبارت کے اندر حقیقت و مجاز کے اندر جو آیا نا، حقیقتاً ہے نا، یہ صحیح ہے، کیونکہ میرے نسخے کے اندر حقیقیتاً لکھا ہوا، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اس پہ بھی جو ہے وہ بحث ہے اپنے مقام پر، یہ حقیقت کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے، مجاز کو مجاز کیوں کہا جاتا ہے. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی کہ اگر ہم متن سے نہ ہٹیں تو. اب ہم آتے ہیں اس بیان کے بعد کہ لفظ کی طرف جب ہم ناظر ہیں، لفظ بما ہو لفظ واحد، اس طرح سے ہم تقسیم کر رہے تھے. پھر ہم اسے جب معنی کی طرف نسبت دے رہے تھے، یعنی لفظ کا لحاظ تھا اس اعتبار سے کہ بما ہو لفظ واحد، اور اب ہم اسے معنی کی طرف منسوب کر رہے تھے تو معنی یا ایک یا متعدد، اس اعتبار سے ٹوٹل 5 قسمیں بن گئی. سائیڈ میں کریں. اب اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد 2 تنبیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ جو بھی ہم نے پڑھا مشترک لفظی، اسی طریقے سے یہ جو بھی ہم نے پڑھا مجاز، ان دونوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسلوب علمی میں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسلوب علمی یعنی ڈیفینیشنز وغیرہ، استدلال، برہان، ایسی جگہوں پر
آپ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوں. کیوں؟ کیونکہ تعریف کا مطلب اور براہین یا برہان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو واضح کرنے جا رہے ہیں، اور کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ ایسے لفظوں کا سہارا لیں کہ جو خود ہی مبہم ہوں، تو جو سمجھانے جا رہے ہیں وہ ڈبل مبہم ہو جائے گا. لہٰذا اسالیب علومیہ کے اندر اس کو کہتے ہیں اسلوب علمی، خود ہی یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے کہ اگر اس کے اندر آپ لفظ مشترک کو اور اس طریقے سے لفظ مجاز کو استعمال نہ کریں، بہتر ہے کہ نہ کریں، اور اگر کریں بھی صحیح نا تو قرینے کے ساتھ کریں. یعنی کوئی نہ کوئی قرینہ ہو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فرض کریں 6-7 معنی ہیں، ان میں سے یہ لفظ کون سا معنی دے رہا ہے. یہ ضروری ہے ایک چیز. پھر اس کے بعد اشارہ دیں گے اس مطلب کی طرف کہ آگا یہ جو ہم نے منقول کے بارے میں کہا تھا نا پیچھے، منقول کی جو گفتگو آئی تھی، یہ خود دو حصوں کی طرف تقسیم ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے نا نقل کرنے والا وہ معین فرد ہے جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، بسا اوقات معین فرد نہیں ہے، فرد معین نہیں ہے، کسی ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ نقل نہیں کرتا ہے، ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اس یہاں سے 2 قسمیں بنائیں گے، منقول تعیینی و تعینی. 2 قسمیں بن گئی. تعیینی یعنی معین کرنا، اور تعینی یعنی ہونا. ہو گیا، اب نقل ہو گیا اور خود بخود اتنا ہو گیا کہ گویا یہی معنی حقیقی بن گیا. اچھا، پیچھے بھی ایک عبارت آئی ہے مجاز کے اندر، اس پر بھی دقت کرنی تھی تھوڑی سی، لیکن بہرحال تیزی سے گزر گیا. من دون ان یبلغ حد الوصف فی المعنی الثانی. حقیقت و مجاز یعنی وہ لفظ جو حقیقت و مجاز ہے، وہ ایک تو اس کا معنی اصلی ہے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، پھر کہتا جو اس کے معنی مجازی ہیں نا، ان میں اس کا جو استعمال ہے وہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ آپ یوں کہیں کہ جناب عالی کہ وہ حد وضع تک پہنچ جائے. یہ حد وضع تک کیسے پہنچے گا، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. ہاں اسی تبھی تو کہہ رہا ہوں، یہ کل کی عبارت تھی. یہ جو عبارت آئی من دون ان یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی، کہہ رہے ہیں استعمال سمجھ میں آتا ہے معنی ثانی میں، لیکن معنی ثانی میں حد وضع تک پہنچ جائے، کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. خوب حد وضع تک پہنچنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہہ رہے ہیں اگر لفظ کو کہ جو لفظ مجاز ہے وہ اپنے معنی مجازی میں استعمال ہوتے وقت ایک مرتبہ اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اسے سمجھنے کے لیے اب کسی قرینے کی ضرورت ہی نہ ہو، جیسے وہ لفظ ادا کریں تو وہ معنی مجازی ذہن میں آ رہی ہے، اب وہ معنی موصولہ ذہن میں ہی نہ آئے، اس کا مطلب یہ حد وضع کو پہنچ چکا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاز اسی وقت تک کہا جائے گا کہ جب تک وہ حد وضع کو نہ پہنچے. لیکن اگر حد وضع کو پہنچ گیا نا تو جس کے اندر تبادر ہوگا نا لوگوں کے ذہنوں میں، اسی میں حقیقت بن جائے گا. وہ اب کہیں گے اس میں حقیقت بن گیا ہے. تبادر کا مطلب ہے جیسے میں نے لفظ بولا فوراً آپ کے ذہن میں کون سا معنی آیا، اس کو کہتے ہیں تبادر. تبادر کا مطلب فوراً سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، فوراً سے اگر وہ معنی ذہن میں آ رہا ہے کہ جو مجازی ہے، اس کا مطلب وہ اتنا اس کے اندر مشہور ہو گیا ہے، اتنا اس کے اندر آ گیا کہ اسی کے اندر اب حقیقت بن گیا ہے. تو آپ اس جملے کی وضاحت یوں لکھیں گے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں ایک مرتبہ. من دون ان یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی، کہہ رہے ہیں کہ آگا اوپر جو کہا واستعمل فی غیرہ، یہ ایسے نہ ہو بغیر اس کے کہ وہ پہنچ جائے حد وضع کو معنی ثانی میں. اور ایسا اس وقت ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں جملہ، ایسا اس وقت ہوگا کہ جب قرینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لفظ بولوں اور معنی مجازی ہی آپ کے ذہن میں آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب تو وہ معنی مجازی رہا ہی نہیں، وہ تو حد وضع کو پہنچ گئے، یہی اسی کے اندر حقیقت بن چکا ہے. اس سے پہلے تک مجاز ہے، اور اس حد تک پہنچ جائے تو حقیقت ہے. اب وہ جو 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں تنبیہان عرض کر رہا تھا، ان میں سے حقیقت کہیں گے، اب اس کے میں حقیقت بن گیا ہے. ہاں اب یہ حقیقت بن گیا، کہہ رہے ہیں اسی میں حقیقت بن گیا. پہلا والا تو ویسے ہی حقیقت ہے،
پھر خود بخود کیا ہو جائے گا, آپ خود ہی اندازہ لگانے, خود بخود یہ چلا جائے گا اس کے اندر, مشترک کے اندر چلا جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے, ہاں مشترک کے اندر چلا جائے گا. ایسی بہت ساری مثالیں, الفاظ خود بخود شکل اختیار کر لیتے ہیں, گھومتے پھرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, آکمبر, لفظ مختص, خود لفظ مختص, المختص, یہ جو لفظ ہے یہ ان 5 قسموں میں سے کون سی قسم میں ہے؟ مختص ہے, منقول ہے, مشترک ہے, مرتجل ہے, یا حقیقت و مجاز ہے؟ اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مختص ہی ہے. مختص ہے کیا کہنا؟ ایسا معنی پہلے لغت میں دیکھنا پڑے گا نا. منقول ہو گیا نا, منقول منطقی ہو گیا. لفظ مختص کا لغت میں ایک معنی ہے, صحیح ہے نا, وہ کہ جس کو ایک چیز, ایک وہ شے کہ جس کو دوسری چیز سے خاص کیا گیا ہو, یہ اس کا معنی. لیکن منطق میں اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لفظ واحد کہ جس کا ایک معنی ہو. تو یہ منقول ہو گیا, منقول عرفی, یعنی ان 5 قسموں میں سے مختص منقول ہے. آسان, تم 5 کے 5 منقول منطقی ہے. حقیقت کا ایک اور معنی ہے, ہاں, ایثبت الامر, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ حقیقت کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ یہاں پر یہ جو حقیق بر وزن فعیل, یہ فاعل کے معنی میں ہے. حقیقن بر وزن فعیل بمعنی حق فاعل. یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا ثبت الامر, امر کوئی چیز ثابت ہو جائے اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ حق ہو گیا, یعنی ثابت ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو حقیقت کو حقیقت کیوں کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جہاں اس کی جگہ تھی وہیں بیٹھا. یہی معنی اسی لفظ کے لیے ہے, یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا تو حقیقت ہے. اور اگر یہ لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا, استعمال کسی اور معنی میں ہو رہا جو کہ اس کے لیے, جس کے لیے یہ وضع نہیں کیا گیا, تو مجاز ہے. کیونکہ مجاز کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کر جانا, مصدر ہے نا مجاز, مصدر میمی. تو اس کا مطلب یہ اپنے معنی موضوع لا سے تجاوز کر کے کہیں اور گھس گیا ہے, غیر میں استعمال ہو رہا ہے, تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. چلیں خیر والا, خلاصہ یہ ایک سوال آیا تھا درمیان میں, یہ آگے پوچھا بھی انہوں نے تمرین میں, اسی لیے آپ سے پوچھا میں نے. اب میں عبارت کی طرف آ رہا ہوں, دقت کریں, ٹائم کم ہو گیا یار. تنبیہانی, اگر یہ جتنی مطالب پڑھے ہیں انہی سے نکل سکتی ہیں یہ باتیں, آپ تھوڑا سا دقت کریں تو انشاءاللہ واضح ہیں. 2 تنبیہ, 2 ایسے مطالب کہ جو آپ کو متنبہ کریں گے. الاول ان المشترک اللفظیہ, ان المشترک اللفظیہ والمجاز لا یصح استعمالهما. مشترک لفظی اور مجاز کا استعمال صحیح نہیں ہے فی الحدودی, تعریف میں, ڈیفینیشنز کے اندر, والبراہین, اور براہین وغیرہ کے اندر. یہ صحیح نہیں ہے آگا. اسی لیے کیونکہ تعریف آپ کیوں کرتے ہیں؟ غرض کیا ہے تعریف سے؟ تعریف آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک ماہیت مبہمہ واضح ہو جائے, کسی شے کی وضاحت کے لیے کرتے ہیں. اس سے ابہام کو دور کرنا چاہتے ہیں, اس سے اجمال کو دور کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کوئی برہان قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس برہان سے آپ کی غرض کیا ہوتی ہے؟ غرض یہ ہوتی ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور طالب حقیقت حقیقت تک پہنچ جائے. لیکن اگر آپ ایسے الفاظ لائیں گے کہ جو خود ہی مبہم ہیں تو بات بجائے اس کے کہ سلجھنے لگے اور زیادہ الجھ کے رہ جائے گی. خوب ٹھیک ہے نا گا. اللہ, ہاں اگر آپ کو اجازت ہے, یعنی لا یس ہو سے استثناء کر رہے ہیں, صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ صحیح کب ہے؟ مع نصب القرینتی, مگر یہ کہ قرینے کے نصب کرنے کی صورت میں, یعنی قرینے کے نصب کرنے کے ساتھ. کس چیز پر نصب کرنا ہے قرینہ؟ علی ارادت المعنی المقصودی, وہ معنی کہ جس کا قصد کیا گیا ہے اس کے ارادے پر اگر قرینہ معین کریں تو پھر صحیح ہے. نصب یعنی ہاں وہی مراد یہی ہوگا نا, اس لیے تو قرینہ معینہ کہیں گے نا اس کو, ٹھیک ہے نا. قرینہ لے آئیں خوب آگا. وَمِثْلُهُمَا الْمَنْقُولُ وَالْمُرْتَجَلُ. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر مشترک لفظی کو چھیڑا ہے
تو منقول اور مرتجل کے بارے میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ منقول اور مرتجل کے بھی تو کئی معنی ہیں نا. تو کہنے لگا کیونکہ منقول اور مرتجل میں اختلاف ہے. بعض اس بات کے قائل ہیں کہ منقول اور مرتجل اس کے اندر ایسا ہے کہ جب آپ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو رہے ہوں تو پہلے معنی کو چھوڑ بھی چکے ہوں، پہلے معنی کو بالکل چھوڑ بھی چکے ہوں. مرتجل میں بھی اسی طریقے سے ایک معنی سے جب دوسرے معنی کی طرف آ رہے ہیں، یعنی دوسرے معنی میں جب وضع ہو رہی ہے تو پہلے معنی کو چھوڑ بھی چکے ہوں. بعض کہتے ہیں نہیں چھوڑ نہیں چکے ہوں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمِثْلُهُمَا الْمَنْقُولُ وَالْمُرْتَجَلُ، یعنی منقول اور مرتجل اسی مشترک لفظی اور مجاز کے مثل ہیں. یعنی کیا مطلب مثل ہیں؟ مثل اس چیز میں کہ ان کا استعمال بھی حدود و براہین میں صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ قرینے کے ساتھ. مثل اس چیز کے اندر ہے، لیکن یہ ایک اور شرط ہے. وہ کیا؟ ما لم یحجر المعنی الاولا. صحیح ہے. اچھا بہتر یہ کہ اس کو معنی الاولو پڑھ کے یحجرو کا ہی فائل بنا دیں، اس وقت تک جب تک معنی اول ہجرت نہ کر گئی ہو. معنی اول جب تک ہجرت نہ کر گئی ہو، اس کا مطلب اگر معنی اول موجود ہے، اب اگر لانا چاہتے ہیں تو قرینے کے ساتھ لائیں. لیکن اگر معنی ہجرت یعنی پہلی والی معنی ہجرت کر گئی یعنی چھوڑ گئی ہے، پہلی والی معنی ختم ہو گئی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ لے آؤ. حدود اور براہین کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. الا انہو، ساتھ اس کے یہ کہ یحسن اجتناب المجازی. کہاں سے؟ اچھا چھوٹ گئی. وَمِثْلُهُمَا، اور اسی مشترک لفظی اور مجاز کے مثل ہے المنقول والمرتجل، و منقول اور مرتجل ما لم یحجر المعنی الاول، جب تک کہ معنی اول ہجرت نہ کر جائے، چھوڑ نہ جائے، الگ نہ ہو جائے. فَإِذَا حَجَرَ كَانَ ذَلِكَ وَحْدَهُ قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةِ الثَّانِي. بس جب معنی اول ہجرت کر جائے تو آغا جان یہ ہجرت کر جانا خود ہی دلالت کرے گا اس بات پر کہ قرینے کی اب ضرورت ہی نہیں، یعنی خود یہ ہجرت ہی دلالت کرے گی، ہجرت ہی قرینہ بن جائے گا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. فَإِذَا حَجَرَ كَانَ ذَلِكَ، اور جب یہ معنی اول ہجرت کر جائے تو کان ذالک، تو یہ ہجرت معنی اول ہی تنہا خود اکیلی قرینتن، یہی قرینہ بن جائے گا علی ارادت المعنی الثانی، معنی ثانی پر ارادے کا قرینہ بن جائے گا. اب کسی الگ قرینے کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلا معنی ہی ہجرت کر گیا تو خود بخود دوسرا ثابت ہو گیا. پہلے معنی کے چلا جانا ہی خود قرینہ بن جائے گا کہ معنی ثانی ثابت ہو گئی. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پہلا معنی؟ ہاں یہ اپنی جگہ پر سوال ہمیشہ باقی رہے گا کہ سب کچھ استعمال کے مورد میں جب تک آپ وارد نہیں ہوتے اس وقت تک ظاہر ہے. جس عرف میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اسی عرف کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں گے. مناطقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں مناطقہ کیا معنی لے رہے ہیں، تبادر کیا ہو رہا ہے، اسی وقت اس کو وہی ٹائٹل دے دیں گے آپ. مجاز ہے، منقول ہے، مشترک ہے، وہ اس وقت ٹائٹل دیں گے. اصل آپ کے ذہن کے اندر آ گئی. ایک ہی لفظ بدل سکتا ہے تو میں تبھی تو کہہ رہا ہوں ابھی، ورنہ یہ کیوں کہتے ہیں جب تک وہ حد وضع تک نہ پہنچ جائے. یہ خود بخود امکان دے رہا تھا اس بات کا. بھاشا کبھی اس میں کیا چیز ہے، بدل کیوں نہیں سکتا؟ خود آپ دیکھ لیں دعا نہیں بدلا، ایک زمانے میں دعا تھا نماز بن گیا، بدلا نا زمانے کے ساتھ ساتھ، بدل سکتا کیا مرضی. المنقول کون سی بتا دوں تو امتحان میں کیا پوچھوں؟ مائے مصدریہ زمانیہ. اگر آپ بڑھو آگے، الا انہو، یہ الا بمعنی مع ہے، صحیح، ساتھ اس کے کہ، یہ معلم مائے مصدریہ زمانیہ. الا انہو، ساتھ اس کے کہ، شان کلام یہ ہے. یا سنو پھر بھی آگا بجائے ان کے آپ لمبی چوڑی کریں قرینہ لے کر آئیں، آگا اچھا یہ ہے کہ مجاز سے اجتناب کریں. یا سنو اجتناب المجازی، مجاز سے اجتناب اچھا ہے. فی الاسالیب العلمیتی، اسالیب علمیہ، وہ میں نے جو لفظ استعمال کیا اسلوب علمی، اسلوب علمی کو کھولیں یعنی حدود و براہین. حتی مال قرینہ، اگر یہاں تک کہ خود قرینے کے ساتھ بھی اچھا یہ ہے
کہ آپ استعمال نہ کریں. جتنی زیادہ لمبی چوڑی عبارت ہوگی اور زیادہ پریشان کرے گی. صحیح ہے, کیونکہ اگر یہ معانی مجازیہ جو لفظ کی ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں, غیر معصورہ ہیں. ہاں اس لیے بخلاف یہ, کیونکہ انہوں نے ایک کو رکھا نا فقط, یہاں پر عبارت کے اندر مجاز کو لے کر آئے, مشترک منقول اور مرتجر کو نکال دیا. آپ دیکھیں نا اوپر چاروں کا ذکر کیا, اس عبارت میں استثناء کر دیا, فقط مجاز کو کہا. تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ معنی مجازیہ جو ہے نا, کسی بھی لفظ کے معنی مجازی بہت زیادہ ہوتے ہیں, غیر معصورہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اسی لیے اس کو ذکر کیا خاص طور پر کہ اس کو تو آپ اچھا یہ کہ ذکر ہی نہ کریں, اسلوب علمی کے اندر اس کو تو ذکر ہی نہ کریں, برخلاف منقول و مرتجل ہو. تیسرا کیا تھا, مشترک, مجاز کو تو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. الثانی المنقول ينقسم الى تعیینی و تعینی, اور منقول تقسیم ہوتا ہے تعیینی اور تعینی کی جانب. کیوں یہ تقسیم کس بنا پر ہے؟ لأن النقل, اس لیے کہ آگا نقل جو ہو رہا ہے تارتن ایک مرتبہ, یکون من ناقل معین باختیارہ وقصدہ, باختیارہ وقصدہ, ایک مرتبہ یہ نقل من جانب ناقل معین ہوتا ہے, ایک ناقل معین ہے, باختیارہ وقصدہ. جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے, آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیں. دنیا میں جتنی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں, بعض ممالک کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوری توجہ ہوتی ہے. بعض ممالک میں قومیت کا لحاظ ہوتا ہے, قومی زبان کا خیال کیا جاتا ہے. ہماری قومی زبان تو جو ہے نا 2000 سے 2008 کے ٹائم پیریڈ کے اندر انگریزی بن گئی. میں ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتا تھا آپ کو, پہلے بھی دی ہے میں نے 1-2 مرتبہ, کہ ہماری اردو پر یہ ظلم کیا گیا انگلش کو حاوی کر کے, کہ ہمارے سبجیکٹس بھی انگریزی کے اندر ہو گئے. اب بچہ انگریزی سمجھے گا یا خود اصل مسئلہ سمجھے گا, انگریزی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری اردو ضائع ہو گئی. لیکن اس کے بہترین مثال سمجھنی ہے, زیادہ دور نہیں, ایران چلے جائیں آپ. ایران کے اندر انگلش ایک سبجیکٹ ہے اونلی, فقط. اس کے علاوہ باقی جو بھی موضوعات پڑھیں گے آپ اپنی قومی زبان میں پڑھیں. اچھا, اگر آپ قومی زبان میں پڑھ رہے ہیں تو قومی زبان میں فرض کریں ایک چیز ایسی ہے کہ جو چائنا میں بنی ہے. چائنا میں اگر وہ چیز ایجاد ہوئی ہے تو یہ ایک چیز ہے جو ایجاد ہوئی, اس کے لیے لفظ چاہیے نہیں چاہیے؟ تو چائنا والوں نے کیا کیا, خود اپنی زبان کی بقا کے لیے اس چیز کے لیے ایک لفظ رکھا, یہ لفظ ایجاد کیا. اب یہی چیز امپورٹ ہو کر ایران کے اندر آئی. جب ایران کے اندر آ رہی ہے تو ایرانی کہتے ہیں کہ اب اگر ہم نے ان کا وہی نام لیا کہ جو چائنیز نے رکھا تو وہ تو چائنیز والا نام ہو جائے گا نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان میں اس کے لیے ایک الگ لفظ کو ایجاد کریں. تو یہاں پر ناقل معین باختیارہ ہی وقصدہ ہی, پھر اس کو رائج کرتے ہیں قوم کے درمیان کہ بھئی یہ مثلا کمپیوٹر, ہمارے پاس اردو میں اس کے لیے کیا نام ہے؟ کوئی نام نہیں. لیپ ٹاپ انگریزی میں ہی بول رہے ہیں ہم. ایرانیوں کے پاس چلے جائیں تو وہ اس کو کمپیوٹر کو کہتے ہیں رایانے. ہاں رایانے. ریڈیو وغیرہ ہر چیز کے لیے بھلے وہ یہ استعمال بھی کرتے ہو انگلش کا لفظ یا کچھ بھی, لیکن پھر بھی ان کی لغت کے اندر انہوں نے اس لفظ کو شامل کیا. فارسی لغت کے اندر آج سے یہ ہے, نقل معین ہو گیا. ہاں, باقاعدہ ان کے ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہیں زبان کے. یہ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ قومیں اس پہ کام کر رہی ہیں, ممالک اس پہ کام کر رہے ہیں اپنی زبان کے تحفظ کے لیے. جیسے وہ بس کو مشین کہہ رہے تھے. ماشین بولو, صحیح ہے نا, ماشین, صحیح ہے نا. تو باقاعدہ انہوں نے ہر چیز کے لیے اپنی زبان کے تقریباً جو بھی ان کے پاس جو ان کے قواعد ہیں, ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو ملوز نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے وہ الفاظ انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. الفاظ بناتے رہتے ہیں, یعنی ایکسپرٹس آف لینگویجز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, زبان کے ماہرین وہاں پہ بٹھائے ہوئے جو یہی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہی کام ہے, ہماری زبان ضائع نہیں ہونی چاہیے. کہاں یہاں کام ہوتا ہے بابا, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں پر کون ہو گیا, نقل معین باختیار ہی. عرب میں بھی ایسا تھا کہ اکثر المنقولات فی العلوم والفنون, کہ جیسے اکثر ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں آپ, اہل منطق کے پاس چلے, منطق کہتے ہیں آج سے ہم نے اس چیز کا یہ نام رکھا ہے. اہل مناطق کا رکھتے ہیں نا ایک لفظ کسی اور میں. ابھی مثال میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا, اب وہی لفظ مختص انہوں نے اٹھایا, کہہ دیا آج کے بعد ہم اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہے ہیں کہ ایسا لفظ کہ جو خود بھی تنہا ہے, اس کا معنی بھی تنہا ہے, اس کا نام رکھ رہا ہوں مختص. یہ منقول ہے, عرفی ہے, منطقی ہو گیا. منقول اصطلاحی بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, عرف کی نسبت میں اگر منطق کی طرف دوں تو. کہ اکثر المنقولات,
جیسے کہ اکثر منقولات کہ جو علوم و فنون کے اندر ہیں وہ منقول تعیینی ہیں. وَهُوَ الْمَنْقُولُ التَّعْیِینِیُّ. اگر یہ منقول تعیینی ہے کہ جہاں پر نقل من جانب ناقل معین ہوتا ہے باختیار ہی و قصد ہی. یعنی کیا مطلب؟ اور کھولیں. ای ان الوضع فیہ بتعیین معین. اسی لیے کہ اس منقول تعیینی کے اندر جو وضع ہے وہ ایک معین شخص کے معین کرنے کی وجہ سے ہے. وَأُخْرَى اخرا کو عطف کریں اوپر تارتن پہ. لِأَنَّ النَّقْلَ تارتن لِأَنَّ النَّقْلَ اُخْرَى. اس لیے کہ ایک مرتبہ نقل یوں ہے اور دوسری مرتبہ یوں ہے کہ لا یکون بنقل ناقل معین باختیارہ. دوسری مرتبہ نقل من جانب ناقل غیر معین ہے، یعنی معین ناقل نہیں ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ نقل کر رہا ہو ایک لفظ کو دوسرے معنی کے لیے، نہیں. وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُ جَمَاعَةٌ. ناقل معین نہیں ہے یا پھر ناقل معین نہیں ہے نا، یہی تو بات کہہ رہے ہیں. یعنی لفظ ہے وہ معین نہیں ہے. وہ خود بخود نتیجہ یہی نکلے گا، یہ نتیجے میں آ جائے گا. معین کون ہے ان سب میں؟ ناقل صفت ناقل ہے گا. ناقل معین باختیارہ. اوپر بھی یہی تھا نا، معین ناقل کی صفت تھی. وَإِنَّمَا اور فقط اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ يَسْتَعْمِلُ جَمَاعَةٌ ایک جماعت استعمال کرتی ہے، من الناس لوگوں میں سے ایک جماعت استعمال کرتی ہے اللفظ لفظ کو فی غیر معناہ الحقیقی اس لفظ کے معنی حقیقی کے غیر میں، لا بقصد الوضع لہو. اوپر کہا تھا نا قصد ہے، تو یہاں پر قصد بھی نہیں ہے، اس پوری جماعت کا قصد بھی نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کو اس معنی حقیقی کے غیر میں استعمال کرنے سے وضع کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. سو دوبارہ تو لفظی ترجمہ نہ کروں نا. ثم پھر آگے یکثرو. ارے نہیں کرو یار، انما بڑے ہو گئے اب یار. یستعملو جماعتن استعمال کرتے. فائل بنا رہے جی جماعت تو تا رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ دیکھو نا، یہ اسی لیے میں نے عبارت کو پڑھ رہا تھا کہ اس میں پھر ادھر چلے جائیں گے ہم منطقی مطلب کی طرف رہیں. اب اس میں ٹائم لگے گا، یہ آپ خود سے حل کریں. یستعمل جماعتون، اب نحو نہیں ہے نا یہ موضوع، تو کیا کریں؟ میں امتحان میں پوچھوں گا، یہ الگ بات ہے. من الناس لوگوں میں سے ایک جماعت استعمال کرے اللفظ لفظ کو کرتی ہے، ایک لفظ کو فی غیر معناہ الحقیقی اس لفظ کے معنی حقیقی کے غیر میں، یعنی علاوہ میں، لا بقصد الوضع. اور یہ استعمال یہ قصد وضع سے نہیں ہے، لہو اس لفظ کو، اس لفظ کو وضع کرنے کا ارادہ نہیں ہے. یعنی یہ ہے اس کا معنی حقیقی. جماعت استعمال کر رہی ہے اس معنی میں جو کہ اس کا معنی حقیقی نہیں ہے، اور ارادہ وضع بھی نہیں ہے. ثم پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، ابھی دیکھیں استعمال کا ارادہ ہے. ثم یکثرو پھر بڑھ جاتا ہے. استعمالہم اس جماعت من الناس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لہو اس لفظ کو، ویشتہرو اور مشتہر ہو جاتا ہے، تشہیر ہو جاتی ہے، بینہم. یعنی یہ استعمال اس لفظ کا اس غیر معنی حقیقی میں یہ استعمال بڑھ جاتا ہے، مشتہر ہو جاتا ہے، شہرت پا جاتا ہے، بینہم ان لوگوں کے درمیان. حتیٰ اب آ رہے نتیجے میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتغلبا، یہاں تک کہ غلبہ پا جاتا ہے، المعنی المجازیو معنی حقیقی کے علاوہ جو دوسرا معنی تھا وہ معنی مجازی، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اللفظ لفظ پر. یعنی اب جیسے لفظ بول رہے ہیں نا، یہ معنی مجازی آ رہا ہے، معنی حقیقی گیا. فی اذہانہم اسی جماعت کے اذہان کے اندر. فیکونو تو اب فیکونو کالمعنی الحقیقی، اب یہ معنی مجازی گویا معنی حقیقی بن گیا. یفہمہ السامع منہم بدون القرینۃ، قرینہ لاؤ نہ لاؤ سننے والا معنی مجازی سمجھ رہا ہے، معنی حقیقی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو. ہاں جی منقول کے اندر یہ ہو رہا ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، مرتجل وغیرہ سارے کھاتے میں لگا. ابھی فی الحال منقول کی مثال بنا رہے ہیں ہم، یہاں پر منقول موضوع گفتگو ہے.
یفہمہ جیسے اس لفظ کو سنتا ہے سامع، منہم اس جماعت سے، بدون القرینتی بغیر قرینے کے، تو خود بخود معنی مجازی ذہن میں آ رہا ہے، معنی حقیقی نہیں آ رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارتباط حاصل ہو گیا ہے نہیں؟ فَيَحْصُلُ الْإِرْتِبَاطُ الذَّهْنِيُّ بس حاصل ہو جاتا ہے ارتباط ذہنی، بین نفظ اللفظ خودی اسی لفظ کے درمیان، والمعنی اور وہی معنی مجازی، اس کے درمیان ارتباط قائم ہو گیا، یہی حقیقی بن گیا گا۔ فَيَنْقَلِبُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً فِي هَذَا الْمَعنَى اب کیا ہو گیا؟ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت بن گیا ہے۔ اب بولیں گے اگر میں اس کو منقول بولوں، اس کو حقیقت بولوں، کیا بولوں؟ دونوں بولیں، صحیح ہے۔ فَيَنْقَلِبُ اللَّفْظُ بس لفظ منقلب ہو گیا، حقیقتاً یعنی لفظ حقیقت بن گیا، فی هذا المعنی اسی معنی مجازی کے اندر۔ بس یہ جو پورا پروسیس ہے وَهُوَ الْمَنْقُولُ التَّعَيُّنِيُّ یہ منقول تعینی ہے۔ فی الاصالہ جائیں، فی الاصالہ یعنی ڈیٹیل کے اندر جائیں تو یہ پوری کہانی حقیقت میں آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو پتہ چل گئی۔ نہیں ہے پتہ آپ کو، ابھی فی الحال کیا ہے، جیسے لفظ بولتے ہیں یہ معنی ذہن کے اندر آ جاتا ہے، بس یہی معنی ذہن میں آنا ہے، اس کا مطلب یہ اسی کے اندر حقیقت بن چکا ہے، تو آپ اس کو حقیقت کہو گے۔ اگر یہ کہانی پتہ ہے تو آپ اس کو منقول بھی کہہ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ